دعا کی قبولیت۔ اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، سجدے میں، جمعہ کے دن ایک گھڑی، روزے کی حالت میں، سفر میں، بارش برستے وقت۔ قرآن شفا ہے ٹوٹے دلوں کے لیے۔ خواہش، میں کہاں شہر محبت میں سیاست کرتا، بس یہ خواہش تھی کہ میرے دل پہ حکومت کرتا۔ سچا دوست، صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ دوستی 5 لفظوں سے ہوتی ہے: دل اور دعا سے، وعدہ اور وفا سے، ساتھ اور سچائی سے، تحفظ اور تسلی سے، یاد اور یقین سے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پہ عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ شوہر اور بیوی، جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ انشاءاللہ۔ اور آپ کو کیا معلوم، آپ کی قسمت میں لکھا سب کچھ پہلے سے ہی بہت خوبصورت ہے۔ کن کی منزل۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے جاتے ہیں، ایسی منزل کہ جہاں صرف معجزے ہی ہوتے ہیں۔ نصیب بدل دو۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ کو پکارو، وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ دعائیں اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تمہیں یہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسے زندگی ویسے موت آئے گی۔ نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ عورت کھلونا نہیں ہے، عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت۔ وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ پاکیزہ بیوی، جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ روٹھنا منانا، بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جنت کا دروازہ، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بیوی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ خوش قسمتی کیا ہے،
خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 4200 مذاہب ہیں اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ کا ساتھ، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ حضرت علی: جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ رو دینا: کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیات کے بعد تنہا بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو یاد کرنا اور پھر رو دینا۔ ماں: چھپکلی سے ڈرنے والی ایک نازک لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اولاد کی خاطر دنیا کے مگر مچھوں سے بھی لڑ جاتی ہے۔ بے عزتی: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔